بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلمہ کے دو قطعی حمزہ۔ حصہ اصول سبق نمبر 13۔ الف، اگر دونوں پر فتح ہو جیسے انذرتہم غیرت و قارون ابو عم اور یزید کے لیے الف کا ادخال اور دوسرے حمزہ کی تسہیل ہے۔ ہشام کے لیے ادخال کے ساتھ تحقیق و تسہیل دونوں ہیں۔ وش کے لیے دوسرے حمزہ کی بلا ادخال تسہیل اور اس حمزہ کا الف سے ابدال دو وجوہ ہیں۔ پھر ابدال کے بعد آل دہود آمنتم ملک میں قصر، باقی کلمات میں مد لازم ہے۔ مکی اور رویس کے لیے ادخال کے بعد دوسرے حمزہ کی صرف تسہیل ہے، باقین کے لیے بلا ادخال تحقیق ہے۔ تنبیہ، چند کلمات میں ایک حمزہ اور دو حمزوں کا بھی اختلاف ہے، وہ یہ ہے آل عمران، اس کو مکی صرف دو حمزہ سے اور باقی حضرات ایک حمزہ سے پڑھتے ہیں۔ آمنتم اعراف رکو 14، طٰہٰ شعراء رکو 3۔ حفص اور رویس کے لیے تینوں میں ایک، عامہ بزی ابو عم صحبہ اور وہ کے لیے تینوں میں دو دو۔ قنبل کے لیے طٰہٰ میں ایک، اعراف شعراء میں دو حمزہ ہیں۔ پھر ان میں سے قنبل کے لیے اعراب میں وصلاً فرعون و آمنتم ہے، پہلے حمزہ کے واو سے ابدال دوسرے کی تسہیل سے۔ عادہ کی صورت میں پہلے کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل سے، اور یہی حکم ان کے لیے النشور و امنتم ملک کا ہے۔ عامہ بزی ابو عم کے لیے حالین میں تینوں جگہ بلا ادخال، پہلے کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل ہے۔ صحبہ اور روح کے لیے دونوں کی تحقیق ہے، اور آمنتم ملک میں تمام حضرات اپنے ان قواعد پر ہیں جو ایک کلمہ کے دو حمزوں میں ان کے لیے ابھی مذکور ہوئے۔ اعجمی جن فصلت میں ہشام کے لیے ایک، باقین کے لیے دو حمزہ ہے، اور سب اپنے اس قاعدہ پر ہیں جو ابھی دو حمزوں کے بارے میں گزرا، لیکن ابن ذکوان اور حفص اپنے قاعدہ کے خلاف بلا ادخال دوسرے حمزہ کی تسہیل کرتے ہیں۔ اذهبتم اقام میں ابنان و صبا کے لیے دو، باقی ان کے لیے ایک حمزہ ہے۔ انکان نون میں نافع ابن حفص اور روا کے لیے ایک، اور شامی شعبہ حمزہ اور صبا کے لیے دو ہیں۔ پھر ان میں سے شعبہ حمزہ روح کے لیے بلا ادخال تحقیق، ہشام اور یزید کے لیے ادخال و تسہیل، ابن ذکوان اور اویس کے لیے بلا ادخال تسہیل ہے۔ فائدہ، آلیہتنا زخرف میں کفا روح کے لیے دونوں حمزوں کی تحقیق اور باقین کے لیے پہلے کی تحقیق اور ادخال کے بعد دوسرے کی تسہیل ہے۔ با، اور اگر پہلے کا فتح اور دوسرے کا کسرہ ہو جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلمہ کے دو قطعی حمزہ، اس کی تین قسمیں ہیں۔ تو دونوں حمزوں کا فتح ہو جیسے اانذرتہم اسلمتم، پہلے کا فتح دوسرے کا کسرہ جیسے االہ مع اللہ، وہ اس کا جزبہ ہے جو ابھی بچے نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آج صرف جو پہلی قسم ہے دونوں حمزوں کا فتح ہو، تو اس کے متعلق تھوڑی سی گزارشات پیش کروں گا۔ اور تیسری قسم پہلے حمزہ کا فتح اور دوسرے کا ضمہ ہو۔ تو پہلی قسم کہ ایک کلمہ ہو اور شروع میں دو حمزہ ہوں اور دونوں پر فتح ہو یعنی زبر ہو، جیسے انذرتہم اسلمتم اقررتم۔ تو اس میں بتایا کہ قالون ابو عمرو یزید کے لیے الف کا ادخال دوسرے حمزہ کی تسہیل، یعنی پہلے حمزہ کے بعد الف مدہ لائیں گے جس کی وجہ سے وہ لمبا ہو جائے گا، اسے کہیں گے ادخال، اور دوسرے حمزہ کو نرمی سے پڑھ دیں گے، یہ ہو جائے گا ادخال و تسہیل۔ جیسے انذرتہم پہلا حمزہ اس سے زیادہ لمبا نہ ہو، ایک الف کے قدر لمبا ہو، اور تسہیل کہتے ہیں حمزہ کو نرمی سے پڑھنا۔ پھر اس میں شام کے لیے دوسری وجہ ادخال و تحقیق جو صرف انہی کے لیے ہے کہ حمزہ لمبا ہوگا لیکن دوسرے حمزہ کی تسہیل نہیں کریں گے۔ انذرتہم ورش کے لیے دو وجوہ ہیں، ایک وجہ میں ان کے ساتھ مکی اور رویس بھی شریک ہیں، یعنی بلا ادخال تسہیل، پہلے حمزہ کو لمبا کیے بغیر تسہیل۔ انذرتہم بلا ادخال یعنی حروف مدہ الف کو لائے بغیر تسہیل، انذرتہم۔ اور آگے آئے گا کہ حفص رحمہ اللہ کے لیے بھی بلا ادخال تسہیل ہے، قرآن پاک میں صرف ایک جگہ اعجمی۔ تو ورش مکی رویس کے لیے بلا ادخال تسہیل، ادخال کے بغیر بلا ادخال ایک ہی بات ہے، انذرتہم۔ اور ورش کے لیے دوسری وجہ اس میں
دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال بھی ہے، یعنی آن ایک حمزہ پڑھتے ہوئے حرف پڑھ دیں گے ساکن، یا اس کے بعد جو اگر متحرک ہے جیسے آمنتم یا آلیدم تو وہ پڑھ دیں گے. تو اس کے اختلافات کتاب میں واضح لکھے ہوئے ہیں. تو گویا انذرتہم میں اس کو 5 قراءات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں بلا ادخال تحقیق، جیسے حفص میں ہے انذرتہم، بلا ادخال تسہیل انذرتہم، ادخال و تحقیق انذرتہم، ادخال و تسہیل انذرتہم، دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال انذرتہم. تو اس میں 5 قراءات ہیں. تو اگر اس کو ہم ساری قراءتیں جمع کریں تو ایسے جواب ہوگا اسلمتم، قالون، ابو عامر، یزید اور ہشام کے لیے ادخال و تسہیل. اسلمتم، ادخال و تسہیل اسلمتم، انذرتہم. ہشام کے لیے دوسری وجہ میں ادخال و تحقیق بھی ہے، اسلمتم انذرتہم. ورش مکی رویس کے لیے بلا ادخال تسہیل انذرتہم اسلمتم، اور ورش کے لیے دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال بھی ہے. باقین کے لیے بلا ادخال تحقیق ہے. اور اس میں ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ورش رحمہ اللہ جب دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال کریں گے تو ان کے لیے ہر جگہ مد ہے، انذرتہم اسلمتم. کیوں مد ہو رہی ہے؟ کہ دوسرے حمزہ جو الف سے بدلا ہے اس کے بعد والا حرف ساکن ہے. لیکن امنتم سورہ ملک اور آلیدو سورہ ہود، ان 2 کلمات میں قصر ہے کیونکہ دوسرے حمزہ کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے بلکہ متحرک ہے، تو مد نہیں کریں گے. امنتم آلیدو آلیدو. تو یہ باقین جو ان کے علاوہ ہیں، قالوا، ابو یزید، ہشام، ورش مکی رویس، جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے حفص رحمہ اللہ کی طرح پڑھتے ہیں بلا ادخال تحقیق. ان، اس، اقررت. وہ اس کو ہم قرات کی اصطلاح میں کہیں گے ابن زکوان کفا روح. کفا ایک رمز ہے جو نقشے میں بیان ہو چکی ہے، نقشے یاد کرنے انتہائی ضروری ہیں. تو ابن زکوان سیدنا شامی کے راوی ہیں اور سیدنا روح جو ہے امام یعقوب حضرمی کے راوی ہیں. تو کفا عاصم، حمزہ کسائی، امام خلف. تو ابن زکوان کفا اور روح کے لیے بلا ادخال تحقیق ہے. پھر آگے کچھ کلمات ہیں جن کی تھوڑی سی مصنف رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی. تو آئیں یہ ہوتا آل عمران میں آتا ہے قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی. اس کو صرف مکی 2 حمزوں سے پڑھتے ہیں. جب 2 حمزے ہیں ہی ان کے لیے تو ان کے صرف انہی کے لیے بلا ادخال تسہیل ہوگا، کسی اور کے لیے ادخال وغیرہ یا ابدال نہیں ہوگا کیونکہ باقین کے لیے ایک حمزہ ہے. آمنتم، سیدنا رویس حفص میں یہ ایک حمزہ ہے کھڑی زبر یا الف مدہ کے ساتھ. آمنتم. طہ، شعراء رکوع 14 اور شعراء رکوع 3، طہ رکوع 3 اور آمنتم. ہاں کتاب میں پڑھو کیا لکھا ہوگا. آمنتم، آمنتم اعراف رکو 14، طه شعراء رکو 3، حفص اور ویس کے لیے 3. آمنتم اعراف رکوع 14، طہ شعراء رکوع 3. حفص اور ویس کے لیے تینوں جگہ ایک حمزہ ہے آمنتم. عمہ، بزی، ابو عامر، صبحہ کے لیے تینوں میں 2 حمزے ہیں آمنتم. پھر آگے بتا رہے ہیں قنبل کے لیے طہ میں 1 حمزہ ہے اور اعراف و شعراء میں 2 حمزے ہیں. پھر آگے وضاحت فرما دی کہ اعراف میں مثلاً فرعون وآمنتم ہے قنبل کے لیے، فرعون وآمنتم، پہلے حمزہ کا واو سے ابدال، دوسرے کی تسہیل، اور اعادہ کی صورت میں پہلے کی تحقیق دوسرے کی تسہیل سیدنا قنبل کے لیے. اور کہتے ہیں یہی حکم ان کے لیے النشور وآمنتم ملک ہے کہ وہاں بھی ایسے پڑھتے ہیں. اگر ملا کر پڑھیں گے
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَآمِنْتُمْ. اما بزی ابو عامر کے لیے حالین میں تینوں جگہ بلا ادخال تسہیل ہے. آمنتم قال فرعون صوبہ روح ان کے لیے دونوں حمزوں کی تحقیق ہے. آمنتم حفص اور ویس کے لیے تینوں میں ایک حمزہ، باقین کے لیے دو حمزے ہیں، اور جس کے لیے جو حکم ہے وہ عرض کر دیا گیا ہے. اعجمی یہ سورہ فصلت میں ہے 24 پارے کے آخری آیات میں. تو اس میں ہشام کے لیے ایک حمزہ ہے، وہ ایک حمزہ سے پڑھتے ہیں اعجمی وعربی. باقین کے لیے دو حمزے ہیں. وہ کہتے ہیں سب حضرات اپنے اس قاعدہ پر ہیں جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جو ابھی ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے، سب حضرات اپنے اس قاعدہ پر ہیں. لیکن ابن ذکوان اور حفص یہ اپنے قاعدہ کے خلاف اس میں تسہیل کرتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہشام کے لیے ایک حمزہ ہے، قالوا ابو عمرو یزید کے لیے ادخال و تسہیل، ورش مکی رویس ابن ذکوان اور حفص، ورش مکی رویس ابن ذکوان اور حفص کے لیے بلا ادخال تسہیل اعجمی اور ورش کے لیے دوسری وجہ میں دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال بھی ہے. باقین کے لیے بلا ادخال تحقیق ہے. پہلے تھے باقین ابن ذکوان کفا روح، اب باقین کون ہوں گے؟ شعبہ حمزہ کسائی امام خلف یعنی صحبہ، شعبہ حمزہ کسائی امام خلف اور سیدنا روح، یہ باقین میں آ جائیں گے. اذهبتم سورہ احقاف رکوع نمبر 2. اذهبتم طیباتکم، تو اس کو ابنان اور ثوا یہ دو رمزے ہیں، ابنان مکی شامی، ثوا یزید حضرمی. ان چار ائمہ کے لیے دو حمزے ہیں، باقین کے لیے ایک حمزہ ہے. تو دو حمزوں والوں کے ہی لیے ادخال و تسہیل یا بلا ادخال تسہیل یا ادخال و تحقیق یہ ہوگا. جن کے لیے ہے ہی ایک حمزہ ان کے لیے صرف تحقیق ہی ہے. تو اس کا جواب کیسے ہوگا؟ ہشام اور یزید ان کے لیے ادخال و تسہیل، اذهبتم. مکی رویس کے لیے بلا ادخال تسہیل اذهبتم، اور ابن ذکوان اور روح کے لیے بلا ادخال تحقیق اذهبتم. پھر آگے ان کان ذا مال و بنین سورہ قلم، اس میں بھی دو حمزے ہیں. بعض حضرات کے لیے ایک حمزہ ہے، بعض کے لیے دو ہیں. وہ کتاب میں آپ سن چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان میں ہونے والا اختلاف بھی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے. آلہتنا زخرف میں اس میں بھی دو حمزے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس میں صرف دو قراءات ہیں، بلا ادخال تسہیل آلہتنا یا بلا ادخال تحقیق آلہتنا. کفا روح کے لیے بلا ادخال تحقیق جیسے حفص میں ہے آلہتنا، باقین کے لیے بلا ادخال تسہیل آلہتنا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور اساتذہ کے لیے نافع اور مفید اور صدقہ جاریہ بنائے. والسلام.